دوستو السلام علیکم۔ میری آج جو ویڈیو ہے اس کا عنوان ہے، جس طریقے سے آپ نے دیکھ لیا، کہ میاں بیوی کا پاکیزہ سیکس، وجہ مذہب یا سائنس۔ اب آپ دیکھیں کہ میں نے جو پچھلی ویڈیو تھوڑا سا اس کے بارے میں پہلے میں بات کروں گا۔ ویسے تو 6 نمبر ہیں، آج یہ تیسرا نمبر ہے۔ رد الحاد تحریک کے 6 نمبر ہیں۔ پہلے نمبر ہے پلاننگ اینڈ پلانر، دوسرا ہے سچا خواب، تیسرا ہے سیکس میں حلال اور حرام، چوتھا ہے کھانے پینے میں طعام میں حلال اور حرام، 5واں نمبر ہے سپر نیچرل کے بارے میں، 6واں نمبر ہے عورت اور مرد کیا برابر ہیں یا نہیں، وہ ان سے بات کی جائے گی۔ تو آج میں نے وہ ابھی ہماری تیسری ہے میاں بیوی، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اپنی پچھلی ویڈیو کے بارے میں۔ وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ میں نے 4 خواب بیان کیے تھے۔ اس کے اندر جو پہلا خواب تھا وہ نور الدین زنگی کا تھا، پھر شاہ فیصل کا تھا، شاہ فیصل آف عراق، پھر اعجاز الحق کا، پھر شیخ رشید کا۔ یہ 4 سچ خواب، ان سے بات کریں۔ ایک تمثیلی طور پہ حارث سلطان کا بھی سچا خواب میں نے بیان کیا ہے، تھوڑا سا اسی کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے۔ تو آخر میں نے یہ چھوٹی سی بات کی تھی، اسی کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی واقعہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں، اربوں اور خربوں واقعات کا بائی پروڈکٹ ہے۔ کسی واقعے کے پیچھے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں واقعات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو اگر کسی ہستی کو اس ایک پرٹیکولر واقعے کا کسی مہینے 2 مہینے پہلے سے پتہ ہے، تو اس کا مطلب اس کو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں واقعات کا بھی معلوم ہے، پتہ ہے وہ کون ہے۔ ہم تو اسے خدا کہتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، یہ بھی ان کے پاس آئیں بائیں شائیں کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کے متعلق، یا اس کے عنوان کے متعلق۔ اب دیکھیں، جب ان دہریوں سے، ان محدثین سے، یا حارث اینڈ غالب اینڈ کمپنی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی میں فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہاں جی ہم فرق کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیوں فرق کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی کہ جانور بھی تو ہیں۔ تو ہم ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم کیا جانور ہو کیا؟ جانور تو سرے عام بھی سیکس کرتے ہیں، کوئی ہمیں سالڈ ریزن بتاؤ۔ اور پھر یہ ہے کہ جانور اتنی اکثریت نہیں کرتے، بہت ہی معمولی سے ہوتے ہیں جو صرف کر جاتے ہیں، یا کچھ تھوڑا بہت ان کو ہوتا ہے۔ لیکن آپ کہاں جانور کا؟ اب آپ دیکھیں، آپ کسی مرغی خانے کے مالک سے پوچھ لیں کہ یہ مرغا جو ہے یہ ماں بہن بیٹی میں فرق کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ویسے تو بڑا باکردار بنا پھرتا ہے نا، صبح صبح اذان دیتا ہے، لیکن اس کی ہاں بتائیں ذرا۔ تو وہ یہ ہے کہ نہیں کرتے، ہے نا۔ پھر ہم کہتے ہیں جب تم سائنس حافظ کہتے ہو تو ہمیں سائنس سے دلیل دو۔ اس کی بھی پھر ایک تھوڑی سی ہاری ہوئی جنگ۔ او جی دیکھیں جی کہ اگر نہیں فرق کیا جائے گا، ہے نا، سیکس جو ہے نا، اگر اس کو یس کیا جائے گا تو پھر اگلی نسل جو ہے وہ ڈیزیز سے فل، امیونٹی لیول 0، ہے نا، تو پھر یہ نسل انسانی آگے چلی گی ہی نہیں۔ تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سیکس 2 مقاصد کے لیے کرتے ہیں نا، سیکسول انجوائمنٹ کے لیے بھی تو کرتے ہیں، نسل انسانی کو جہاں آگے بڑھانے کے اس کے لیے کہ آپ نے انجوائمنٹ بتا، تو آپ یہ کریں کہ آپ کنڈوم وغیرہ استعمال کر لیں، یا اور اسی قسم کے ذرائع جو عورت کو پریگننٹ ہونے سے بچا سکیں۔ اب ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پھر ہمارے سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی میں آپ کیسے فرق کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے، ہمارے پاس تو مذہب ہے، ہم اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ اور دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ اس چیز کو جتنا کنڈیم کرتا ہے، کہتا ہے، تو وہ یہی ہے کہ قتل ہے، چوری، ڈاکہ، غیبت، چغل بھی بہت، لیکن جتنا وہ اس پہ زور دیتا ہے نا، میرا خیال ہے کسی اور گناہ کے اوپر وہ زور نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لیں، یہودیت اور اسلام ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، دونوں ہی زناکاری، بدکاری کی سزا جو ہے وہ سنساری بتاتے ہیں۔ آپ عیسائیت دیکھیں، وہ بھی موت بتاتا ہے۔ میں چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، وہ اس طریقے سے کہ آپ نے مارکو پولو کا سنا ہوگا، کوئی قصہ سنا ہوگا، کس طریقے سے وینس سے چلا، بغداد سے ہوتا ہوا چین پہنچا، پھر واپس آیا، پھر بغداد، پھر وہ وینس پہنچا، پھر اس نے وہاں سفر نامہ لکھا۔ تو اس کے اندر اس نے اپنے ایک سینٹ کا واقعہ لکھا ہے۔ وہ کیا لکھتا ہے کہ جب میں بغداد پہنچا
تو وہاں پر عیسائی علماء بڑے پریشان تھے، کیونکہ مسلمان خلیفہ نے ایک عمارت بنائی تھی جو کہ اس کے اندر ایک کجی تھی، یعنی وہ ٹیڑھی بن گئی تھی۔ تو اس نے ان کو بلایا کہ اگر تم روحانیت کی ایک اتنے بڑے مقام پہ فائز اور تمہارا مذہب سچا ہے تو میری عمارت صحیح کر کے دکھاؤ۔ اب علماء پریشان، کریں تو کریں کیا؟ اب جناب دیکھا، انہوں نے کہا ہاں یہ کانا موچی ہے، اگر اسے کہا جائے تو وہ جو ہے نا ہمارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ تو وہ جناب اس تک پہنچے۔ کانا موچی جو ہے نا ایک چھڑی لے کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے ان کی بات سنی تو چھڑی لے کے بیٹھا ہوا تھا ہے نا، اس نے اسی لکڑی کو سیدھا کیا، جیسے سیدھا کیا اس نے کہا جاؤ ہمارا سیدھی ہو گئی ہے۔ جب جا کے دیکھا تو خلیفہ نے دیکھا تو خلیفہ بھی حیران رہ گیا، اور یہ لوگوں نے کہا دیکھو جی ہم نے آپ کی عمارت سیدھی کر دی ہے، اور یہ ہمارے مذہب کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا، وہ کانا موچی کی کیا کہانی ہے؟ کانے موچی کی کہانی یہ ہے کہ دیکھیں مذہب سیکس کی پاکیزگی کے اوپر کتنا زور دیتا ہے۔ وہ موچی تھا، ایک عورت آئی تو جوتیاں گانٹھ رہا تھا، وہ عورت آئی اسے مرمت کرانے کے لیے، اس نے اس سے جوتی لی، اور کیا ہوا کہ اس نے اس کو ایک نظر اوپر کر کے دیکھ لیا۔ جب اوپر کر کے دیکھا اور پھر دل میں خیال آیا کہ یہ میرے سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا، میں نے ایک عورت کو دیکھ لیا ہے، میری آنکھ نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ تو وہ جو سوا لے کے بیٹھا ہوا تھا نا، وہ اس نے آنکھ میں مارا اور اپنی آنکھ اس نے ختم کر دی، روشنی ختم کر دی، وہ کانا ہو گیا۔ تو اس وجہ سے خدا نے اسے اتنی زیادہ روحانیت دے دی کہ اس کو سینٹ بنا دیا، وہ ولی بن گیا۔ تو اس کے پاس اتنی روحانی طاقت آ گئی۔ دیکھ رہے ہیں مذہب کی، آپ یہ ہمارے ہاں بھی ایسے قصے ملتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ میں ہندوؤں میں آ جائیں آپ، میں اب ڈاکٹر کاشی رام کی کتاب پڑھ رہا تھا جو ہومیوپیتھک کے بارے میں انہوں نے لکھی۔ بہت ساری کتابیں آپ جنہوں نے ہومیوپیتھک کا اسٹڈی کیا ہے تو وہ جانتے ہی ہوں گے۔ تو عاطشک سوزاک کے بارے میں، یہ سفلس جسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں وہ ایک چیپٹر میں لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عضو تناسل کی، مردانہ عضو تناسل کی بیماری ہوتی ہے، تو اس کے اندر وہ یہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری ویدوں میں جو 2500 ہزار سال پہلے لکھی گئی ہیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آدمی غیر کی جورو کے ساتھ سیکس کرے گا تو اگلے 7 جنم تک وہ آگ میں جلے گا، نرک میں جلے گا۔ تو اس کو وہ ریلیٹ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ ریلیٹ وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ نسل در نسل جو ہے نا آگے ٹرانسفر ہوتی ہے، باپ کو بیٹے سے، بیٹے سے پھر آگے بیٹے کو۔ اس حد تک 2500 ہزار سال پہلے یہ بدکاری اور زناکاری کی یہ سزا لکھی گئی کہ بیٹا بھی اس کی سزا بھگتتا ہے۔ آپ ادھر آ جائیں، بدھ مت کے اندر آ جائیں، یہ جو مونک ہیں، یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے پہنے ہوئے ہیں عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ جناب جو ہے نا اورنج قسم کے گنجے کلین شیو، اور تو ان مونک کو کوئی عورت ٹچ نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری میڈیٹیشن کا بنے گا کیا؟ ہم میڈیٹیشن، اور ایک عورت نے ہمیں ٹچ کر لیا، ہم اس کی طرف توجہ دیں یا میڈیٹیشن کی طرف توجہ دیں؟ اس لیے ہماری روحانی ترقی تو ختم ہو گئی۔ اتنا زور دیا ہے۔ تو میرے دوستو، میں ایک چھوٹا سا فکرہ یہی کہتا ہوں کہ مذہب، جس کو آپ اقوال زرعی کا درجہ بھی دے سکتے ہیں، کہ مذہب سیکس کے بارے میں اتنا فکر مند کیوں ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ مذہب جانتا ہے کہ اگر میں نے پسپائی اختیار کی تو نوع انسانی ختم ہو جائے گی۔ میرے دوستو، یہ آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ کس قسم کا دور ہے؟ مذہب کا کمزور ہوتا ہوا حصہ یہ ہمیں کئی مسائل میں گرفتار کر رہا ہے۔ یہ میں نے جس طریقے صرف مذہب، میاں بیوی کا پاکیزہ سیکس صرف اور صرف آدمی اپنی بیوی تک محدود رہے، اس کی وجہ صرف جو ہے ماں بہن، بیٹی اور بیوی میں جو ہم فرق کرتے ہیں، صرف مذہب ہے۔ اب آپ دیکھیں جہاں پہ مذہب کمزور ہو رہا ہے، آپ امریکہ دیکھ لیں، یورپ دیکھ لیں، وہاں پر ماں بیٹے اور بہن بھائی کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہے۔ اچھا، لیکن اکثر ترین ایسا نہیں ہے۔
جب ان سے یہ پوچھا جائے، جب حارث سے اور غالب کمال سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں جی ادھر بھی کوئی نہیں کہا، واقعی ریئل معنی زیادہ تر تو ایسا نہیں ہے، بہت ہی معمولی کم ہے، لیکن ہے تو صحیح، اور تھوڑا ہوتا ہوتا معاملہ پرسنٹیج پہ جا چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں ہوتا بھئی، وہ سیکولر وہ عیسائیت کی ایک سیکولر فارم ہے جو وہاں پہ پریویل کر رہی ہے۔ ان کو بچپن سے ہی سکولوں کے اندر بائبل پڑھائی جاتی ہے، جس طریقے سے ہمارے ہاں ہمارے ذرے ذرے میں ہم اسلام رچا بسا ہوا ہے، ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ ہر وقت ان کے سینٹ کے قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کبھی امریکہ کے صدر نے یا برطانیہ کے کبھی عیسائیت کے خلاف بات کی ہو، کبھی بھی نہ، تو انہیں بھی پتہ ہے کہ عیسائیت ہے اور اس چیز پہ کتنا زیادہ زور دے رہی ہے۔ یہی ہے، میں ان سے یہی بات کرتا ہوں کہ ہم اس بارے میں ہم اگر حارث جو ہے وہ یہ بات کرتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حارث تمہارے سے اسلام نکل گیا لیکن تم اسلام میں سے نہیں نکلے، سوری اسلام تو تم میں موجود ہے، ذرا تھوڑا سا ایڈٹ شاید ہو جائے کہ تم تو اسلام سے، لیکن اسلام تم میں سے نہیں نکلا۔ تو میرے دوستو، یہ بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، وجہ اس کی مذہب ہے۔ اب دیکھیں پچھلے دنوں حارث کی اور کیسر راجہ کی بحث ہوئی ہے، وہ دیکھیں کیسر راجہ نے ہر مقام پہ ناک آؤٹ کیا ہے اس کو، حارث سلطان کو کیا۔ اچھا، جس وقت وہ اس پوائنٹ پہ پہنچا ہے نا، آپ خود ہی دیکھ لیں کہ انسیکٹ سیکس کے اوپر کے موضوع پہ پہنچا ہے، تو اسے بھی پتہ تھا آگے کیا ہوگا، آگے حارث سلطان ایک ہاری ہوئی جنگ لڑنی ہے، اور وہی کچھ ہوا، ہمایاں اسی اڑی ہوئی ہیں اور آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے، اور وہ نہ یس کر سکتا ہے نہ نو کر سکتا ہے۔ اگر یس کرتا ہے تو جہاں پاکستان کے اندر یہ اردو سپیکنگ طبقہ جو 1 ارب 1.5 ارب کے قریب ہے وہ اسے جوتیاں مارتا ہے، اگر وہ نو کرتا ہے کہ نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے تو مولے تو اسے ناراض ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی مرضی کو کر لے۔ تو وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ اس وجہ سے وہ ڈیفینسو تھا۔ اگر یہی آدمی یورپ اور امریکہ کے اندر ہوتا اور ٹیلی ویژن مذاکرے ہو رہے تو وہ کہتا بھائی کسی کو کیا، بھائی ماں بیٹا اگر اپنی مرضی سے ہیں تو ہم کیا کون ہوتے ہیں کہنے والے، بہن بھائی اگر ہم مرضی سے کر رہے ہیں تو۔ یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، وہ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، اسلام جو ہے اس میں وہ اسلام سے نکلے گا لیکن اسلام اس میں سے نہیں نکلا۔ اب یہی باتیں جو ہیں جس وقت ہم ان سے بات کرتے ہیں تو یہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہیں اس چیز کو کہتے ہیں کہ میاں بیوی کا پاکیزہ سیکس جو ہے وہ مذہب کی وجہ سے ہے۔ دوستو، آج میں نے جس طریقے سے یہ بات کری ہے نا، آپ اس چیز کو فالو کریں ہے نا، یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ صرف اور صرف مذہب ہے ان کے۔ اب میں نے کیسر راجہ کی بات کری نا، اچھا تھوڑی سی ایک دو باتیں میں آپ سے اور کرتا ہوں کہ مذہب کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس مسئلے کے اوپر۔ اب یہ دیکھیں کہ عارف اجاکا ہے، وہ ہمیشہ پاکستان سالہ سال سے پاکستان کے خلاف ویڈیوز بنا رہا ہے، اور ہر ویڈیو میں وہ یہ بتاتا ہے کہ 1 یا 2 ہفتے کے بعد پاکستان گیا، حالانکہ اسے یہ پتہ نہیں کہ اگر سن 22 کے اندر پاکستان مضبوط ممالک کی فہرست میں 10ویں نمبر پہ تھا، اور وہ فرانس سے بھی آگے جا کے 7ویں نمبر پہ آ چکا ہے، اتنا پاکستان مضبوط ملک ہے۔ تو وہ ہمیشہ پاکستان اور اسلام کے خلاف بھی حرز سرائی کرتا رہتا ہے، کبھی وہ ہندوؤں کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی ہندوؤں کے کارنر پہ آ جاتا ہے، پتہ نہیں اس نے گائے کا پیشاب پیا ہے یا نہیں، جب تک وہ گائے کا پیشاب تو وہ تو اسے ہندو نہیں مانیں گے، لیکن وہ باتیں یہ دہریوں والی ملحدوں والی کرتا ہے نا، اس میں وہ اسلام کے خلاف جو کھل کے بولتا ہے، وہ اسے خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اب اس کو بھی پتہ ہے کہ میری ایک شادی شدہ زندگی ہے، جب شادی شدہ زندگی ہے تو وہ خود ہی کہتا ہے نا مجھے نا، میری بیوی بڑی مذہبی عورت ہے، مسلح سے اٹھتی نہیں ہے، ہر وقت ہی تصویر کی پڑی ہوتی ہے، مزاروں کے چکر، گھر مزار کے بھائی اسی چکر میں لگی رہتی ہے، بھائی گھر کی تو اصلاح کر نہیں سکا، اسے تو ملحد بنا نہیں سکا۔ وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ایک مذہب ہی ہے جو اس کی پاکیزگی کو، عصمت کو برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ اسے معلوم ہے اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میری بیوی بھی ایسی ہے، ملحد ہے،
اس کو بھی نہ کو اللہ کا خیال، نہ اس کے رسول کا خیال، تو کیا لوگ سمجھیں گے؟ یہی کہ اس گھر میں پھر دمادم مست کلندری ہوتا ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات میری. اسی طریقے سے ایک تھا بے یقین، وہ ابھی تو مجھے نظر نہیں آیا، لیکن پہلے وہ بھی دہریوں کے چینل بہت زیادہ آیا کرتا تھا. اسی کے الفاظ ہیں، وہ ریگریٹ کرتا ہے اپنے ماضی سے. وہ کہتا ہے کہ واہ، جو میری لڑکیاں پٹانے کی عمر تھی، جوانی کی عمر تھی، وہ تو میں نماز پڑھ کے میں نے ضائع کر دی ہے نا. اب میں کیا کروں؟ اب وہ 40-45 سال کا آدمی ہے. اب اس سے بھی یہی اس چیز کا، جو میں نے اجاکھا کی بات کی نا، اسے بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ مذہب ہی ہے ذمہ دار ہے اس بات کا، یہ شعبہ ہی مذہب کا ہے. وہ کہتا ہے میری بیوی بڑی مذہبی ہے، اسی کے اندر ہی بغیر پوچھے ہوئے بتا، میری بڑی، وہ تو اس طرف آتی ہی نہیں ملاوت کی طرف. میری بیٹی وہ بھی امی کے ساتھ بیٹھی رہتی ہے، ہر وقت نماز روزہ اور بس مصلی اور تسبیح، یہی اس کا کام ہے. دیکھا میرے دوستو، یہ ہے کیونکہ مذہب ہی ہے جو انسان کو اس بارے میں سیدھے راہ سے، اور وہ ذمہ دار ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے بوائز لا، چارلس لا کو کسی فزکس کی کتاب میں؟ کیا آپ نے نیوٹنز لاز جو ہے کسی کیمسٹری کی کتاب میں دیکھے ہیں؟ بھئی یہ سوشل بیہیویئر جو ہے، یہ ہے اس کا چیپٹر، مذہب کا چیپٹر ہے. تو ہم کس طریقے سے باہر جا سکتے ہیں؟ میرے دوستو، یہ مجھے جواب دیں کہ میاں بیوی کا جو پاکیزہ سیکس ہے، اس کی وجہ مذہب ہے. ہم یہ کہتے ہیں اگر سائنس ہے تو وہ ہمارے سے ڈیبیٹ کریں یا شکست کھائیں اور دوبارہ وہ حارث اسلام لے آئے اور وہ عیسائیت لے آئے، اس کو ہم نے مسلمان کرنا، وہ ہمارا کام ہے، کر لیں گے. پھر وہ مذہب کو کس طریقے سے نگیٹ کرتے ہیں، یہی بات آج ہم نے کرنی تھی. تو آپ جو ہے میرا ساتھ دیں، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، ہے نا. ہم نے الہات کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، ہے نا. خدا حافظ، وعلیکم السلام.